الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اور اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب التکریم حضرات علماء اکرام، بالخصوص میزبان مکرم حضرت مولانا ضیاء الرحمن ہزاروی صاحب، اور برادر مکرم راجہ محمد عمر حسرت صاحب، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دوستو،
آج 23 نومبر 2024 ہم یہاں جامع مسجد صدیق اکبر جولیاں ٹیکسلا میں 30ویں سالانہ پیغمبر انقلاب و عظمت صحابہ کانفرنس کے اس پروقار اور عظیم الشان لمحات میں مل بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ان کانفرنسوں کا اور ان جلسوں کا مقصد اپنے لوگوں کو ایمانی اور عملی طور پر دین اسلام سے وابستہ کرنا اور ان کے اندر عمل کا شوق پیدا کرنا ہوتا ہے۔ عقائد پر محنت ہوتی ہے، جیسے مجھ سے قبل برادرم فاضل نوجوان نقیب محفل حضرت مولانا سعد ندیم صاحب بڑی خوبصورتی میں اصحاب رسول کی عظمت کو بیان فرما رہے تھے۔ اللہ ان کے زور بیان میں اور اضافہ فرمائے۔ مسلک اہل سنت والجماعت کی خاص بات یہ ہے اور ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے، ہم سنت میں بدعت کی ملاوٹ نہیں کرتے، ہم جس طرح توحید میں باوفا ہیں، رحمت عالم کی ختم نبوت سے بھی وفا کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے نہ سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم عظمت اہل بیت اور ناموس صحابہ اور عظمت صحابہ کا پرچار اور اس کے تحفظ کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ ہم سارے صحابہ کو، سارے اہل بیت کو جنتی، مغفور اور عدول سمجھتے ہیں، اور عملی لحاظ سے ان کانفرنسوں کے ذریعے ہم اپنے لوگوں کو، اپنے جوانوں کو قرآن کی عظمت بتاتے ہیں اور انہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ امت آخری امت ہے اور یہ رسول ہمارے آخری رسول ہیں اور ان پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب ہے، اور عملی طور پر ہم انہیں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی اہمیت بتاتے ہیں تاکہ ہمارے نوجوانوں میں عمل صالح پیدا ہو۔ ہم اپنے لوگوں کو ان کانفرنسوں کے ذریعے یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑی نیکی والدین کے ساتھ احسان ہے، اور ایک نہیں متعدد مقام پر یہی ترتیب میرے رب کی بھی ہے کہ جب بھی اللہ کی توحید اور عبادت کا ذکر کیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر بھی کیا۔ ہم ان کانفرنسوں کے ذریعے والدین کی عظمت بتاتے ہیں، ہم یہ بتاتے ہیں کہ رشتہ داروں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو ان کے حقوق دیے جائیں، پڑوسیوں کا خیال کیا جائے، حق کے ہمسائیگی کی رعایت کی جائے۔ ان کانفرنسوں کے ذریعے ہم عملی طور پر یہ اصلاحی پیغام بھی دیتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ کانفرنس میں تو 1 بجے تک بیٹھا ہے لیکن ہمسایہ تنگ ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ یہ نہ ہو کہ صف اول کا نمازی ہے لیکن بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیتا، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ حقوق کا معاملہ ہے اور حقوق معاف نہیں ہوتے جب تک صاحب حق معاف نہ کرے یا حق ادا نہ کیا جائے۔ تو یہ ان کانفرنسوں کا ایک وسیع مقصد ہوتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں میں چاہتا ہوں کہ ان ساری باتوں میں سے چیدہ چیزہ 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے حاضر پیش کروں تاکہ
میری حاضری بھی بامقصد ہو سکے اور ہم سب کو اجر و ثواب بھی مل سکے، سب سے پہلا عقیدہ جو سارے اسلامی عقائد کی اساس اور بنیاد ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ، تمام انبیاء اسی نقطے پر محنت کرتے ہوئے آئے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر نبی کے کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ تھا۔ دوسرا حصہ بدلتا رہا، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لیکن پہلا حصہ توحید۔ از اول تا این دم، ہر نبی کے محنت کا بنیادی اور سب سے بڑا نقطہ عقیدہ توحید تھا۔ اور میں آپ حضرات سے عرض کروں ٹیکسلا کے دوستو، میرا یہ اعزاز ہے، میرا یہ فخر ہے، میرے سے مراد میں نہیں، میرے سے مراد میرا مکتبہ فکر، میرا یہ اعزاز ہے اور میری یہ انفرادیت ہے کہ معاملہ توحید کا ہو، معاملہ ختم نبوت کا ہو، معاملہ ناموس اہل بیت و صحابہ کا ہو، معاملہ دعوت و تبلیغ کا ہو، معاملہ مکاتب و مدارس کا ہو، معاملہ جہاد کا ہو، ہر میدان میں میرے اکابر آپ کو صف اول میں نظر آئیں۔ الحمدللہ توحید کی بات ہو تو میرے اکابر کی محنت روز روشن کی طرح واضح ہے۔ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی عقائد کے لحاظ سے محنت پوری دنیا کے سامنے ہے۔ معاملہ ختم نبوت کا ہو، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، اور اب ان کے بیٹے قائد جمعیت، قائد اہل سنت حضرت مولانا فضل الرحمان صف اول میں ہے۔ ختم نبوت کی محنت ہو اور معاملہ ناموس صحابہ کا ہو تو جھنگ کا وہ مرد قلندر، امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز جھنگوی ہوں، یا چکوال کے حضرت قاضی مظہر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ ہوں، یا تونسا شریف کے سرزمین سے، میں نزدیک کی بات کر رہا ہوں، ماضی قریب کی، زیادہ پیچھے نہیں جاتا ہوں، مفتی حضرت مولانا عبدالستار تونسوی رحمت اللہ علیہ ہوں، ناموس صحابہ و اہل بیت کے لیے میرے اکابر بھی صف اول میں ہیں۔ اور دعوت و تبلیغ کا مرحلہ ہو، عالمی کام ہو، عالمی کام دعوت و تبلیغ کا، مولانا الیاس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، ہمارے کام کی عظمت یہ ہے کہ لوگوں نے ہماری نقلیں کی، صرف تبلیغی جماعت نہیں بنائی، الیاس بھی بنایا۔ عالمی تبلیغی جماعت، دعوت و تبلیغ کی بات ہو تو صف اول میں مولانا الیاس کاندھلوی نظر آتے ہیں، اور اگر مکاتب و مدارس کی بات ہو تو قاسم نانوتوی کا فیض، قاسم العلوم والخیرات کا فیض پوری دنیا میں عام ہے۔ میں 3 آیتیں پڑھتا ہوں بس جلدی جلدی۔ آئیے، پہلی بات توحید کی، پہلی بات، اور توحید روح کائنات ہے۔ ٹیکسلا کے دوستو، توحید روح کائنات ہے۔ جس طرح جسم میں جب تک روح رہتی ہے، آنکھ بھی دیکھتی ہے، کان بھی سنتا ہے، زبان بھی بولتی ہے، اس طرح جب کائنات میں عقیدہ توحید روح کائنات ہے، اور قرآن کریم کا سب سے پہلا خطاب بھی سورہ فاتحہ، الف لام میم ذالک الکتاب کے پہلے 2 رکوع، منافقین متقین کی پہچان، اور جب پہلا اعلان اور پکار آئی رب کی طرف سے انسانوں کے نام، پہلی پکار قرآن میں وہ عقیدہ توحید کی۔ فرمایا یا ایھا الناس
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. شاہ جی ترجمہ کیا کرتے تھے حضرت ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ. اے انسانوں، اللہ کو ہی معبود مسجود ہر جگہ موجود، علام الغیوب کار ساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، رزق دینے والا اولاد دینے والا اللہ کو ہی سمجھنا. الذی خلقکم، وہ تمہارا خالق ہے، والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کا بھی خالق ہے، لعلکم تتقون، ڈرا کرو ڈرا کرو، تتقون ڈرا کرو. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اسی نے زمین کو تمہارے لیے ٹھکانہ بنایا، آسمان کو چھت بنایا، بادل سے مینہ برسایا اور زمین سے سبزہ اگایا تمہارے لیے رزق بنا کر. لا کتنا درد ہے، لا تجعلوا للہ اندادا، دیکھنا نمک حرامی نہ کرنا، بے وفائی نہ کرنا، اس کا دیا ہوا کھا کر غیروں کے آگے جبینیں نہ جھکانا، ذات میں صفات میں اختیارات میں اس کے ند نہ بنا بیٹھنا. لا تجعلوا للہ اندادا. اور ایک مقام پر تو کتنے درد بھرے انداز میں شکایت کر دی میرے رب نے مخلوق. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کچھ ایسے بے وفا بھی ہیں کھاتے تو اس کا دیا ہوا ہے، لیکن سجدے کہیں اور جا کے کرتے ہیں، محبت کہیں اور جا کے کرتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، جس نظر سے خدا کو دیکھا جانا چاہیے اس نظر سے بندوں کو دیکھتے ہیں. بڑے بے وفا ہیں، بڑے نمک حرام ہیں. اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اس کے ہیں، میں ان کا ہوں. یہ عقیدہ توحید ہے، یہ بنیاد ہے ہماری. اور مولانا سعد ندیم صاحب اب ہم اس کو بیان کرنا چھوڑتے جا رہے ہیں. یہ حصہ ہونا چاہیے، بڑا حصہ ہونا چاہیے تقریر کا، کم از کم ابتدا تو ہونی چاہیے. اور دوسری اہم ترین چیز ختم نبوت کا معاملہ. 100 کے قریب قرآن کریم کی آیات اس پر گواہ ہیں کہ اللہ کے رسول محمد عربی آخری نبی ہے. اور ایک جملہ عرض کروں، اگر آپ اسے یاد رکھیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں آخری نبی ہوں. ہر نبی نے کہا مبشرم برسول، میرے بعد کوئی آئے گا. ہر نبی آنے والے رسول کی بشارت دیتا. کسی نبی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں آخری ہوں، آئی ایم لاسٹ. نو،
اس پہ غور فرمایا کبھی آپ؟ اور جہاں تک بات ہے میرے آقا کی، 250 فرمان، کتنے آیات تو 100 ہیں اللہ کے فرمان، 250 احادیث ہیں۔ کبھی فرمایا انا خاتم الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو۔ کبھی فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کبھی فرمایا انا خاتم الانبیاء ومسجدی ھذا خاتم مساجد الانبیاء، میں آخری نبی ہوں اور مسجد نبوی کسی نبی کی آخری مسجد ہے۔ کتنی احادیث، یہ تو احادیث ہوئی۔ اچھا ایک اور بھی بتا دو، ایک حدیث ابھی ذہن میں آ گئی، 250 حدیثیں۔ ایک مقام پر فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے 5 خصوصی نام ہیں، انا محمد احمد انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حاشر ہوں، پوری کائنات میرے قدموں میں محشور کی جائے گی۔ میں ماہی ہوں، میں نے کفر کو مٹا ڈالا ہے، میں عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اور یہ تو احادیث ہوئی، اور وہ جو 100 آیات بتائیں ختم نبوت کے معاملے میں، جو ان 100 آیات میں سے سب سے قائدانہ اہلیت کی آیت ہے، جو قیادت کر رہی ہے دلائل کی، وہ یہی ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ اور یاد رکھنا ہے، ترجمہ سادہ، محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، مردوں میں سے کسی کے، مرد کس کو کہتے ہیں؟ مرد جوان، میل مذکر، نر رجال۔ محمد بالغ بیٹوں میں سے، جوان لڑکوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ ولیکن رسول اللہ، وہ خدا کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، وہ آخری نبی ہیں۔ 3 باتیں، باپ نہیں ہے، کسی مرد کے باپ نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ میں نے عرض کی الہ العالمین، آخری نبی ہیں، اور بیٹے کے، جوان بیٹے کے باپ نہیں ہے۔ مناسبت کیا ہے؟ فطرت نے چیخ چیخ کر بتایا، بڑی مناسبت موجود ہے، بڑی مناسبت موجود ہے، بڑی مناسبت موجود ہے۔ حضرات علماء کرام اگر توجہ فرمائیں تو ایک طالب علمانہ حاصل مطالعہ پیش کیا۔ رب العالمین نے اپنی توحید کی حفاظت کے لیے ابنیت کی نفی کی، مطلق ابنیت کی۔ عیسائی بدبخت کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے۔ رب کائنات نے فرمایا قالت النصارى المسیح ابن اللہ، بد نصیب عیسائی جناب عیسیٰ کو میرا بیٹا کہتے ہیں، حالانکہ هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم یکن لہ کفوا احد، میرا باپ بھی نہیں ہے، میرا بیٹا بھی نہیں ہے، اور پیغمبر یہودی عزیر کو میرا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی عیسیٰ کو میرا بیٹا کہتے ہیں۔ اے محمد اٹھیے، اعلان کیجئے، قل ان کان للرحمن ولد، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ محمد عربی اعلان کر، اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں محمد عبادت کرتا، لیکن اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے۔ ٹیکسلا والو، اللہ نے اپنی توحید کی حفاظت کے لیے، سارا پاکستان، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست، یہ خانپور ہے، ٹیکسلا کہہ رہا ہوں، چلو ٹیکسلا والوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، وہ بھی بیٹھے۔ خانپور والوں آباد رہو، جیتے رہو ہزاروں سال، یہ دعا نہیں قبول ہونے والی، ہزاروں والی قبول نہیں ہوگی۔ مرے آپ کے دشمن، آپ جیے ہزاروں سال۔ اے محمد اعلان کیجئے، ان کان للرحمن ولد، اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں محمد سب سے پہلے اس بیٹے کی عبادت کرتا کہ رب کا بیٹا ہے، لیکن وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ خانپور والو، خانپور والو، خانپور والو، اللہ نے اپنی توحید بیان کرتے ہوئے اپنی توحید کی حفاظت کے لیے اپنے لیے مطلق بیٹے کی نفی کر دی۔ مطلق کوئی میرا بیٹا، اس نے اپنی توحید کی حفاظت کے لیے، شرک کی تردید کے لیے بیٹے کی نفی کر دی، اور فرش زمین پر محمد کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بالغ بیٹے کی نفی کر دی۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اگلی بات بھی سن، اگر اس کا بیٹا ہوتا اللہ کا تو محمد کہتے ہیں انا اول العابدین، میں اس کی عبادت کرتا، اور رب کہتا ہے اگر ان کا بیٹا ہوتا وہ جوانی کی حدود تک پہنچتا، اس کی رگوں میں محمد کا خون ہوتا، اس کے چہرے اور شباہت میں محمد کی جھلک ہوتی، وہ اخلاق و کردار میں نقطہ عروج پر ہوتا، فرط محبت میں، فرط پیار میں اگر کوئی امتی محمد کے جوان بیٹے کو نبی کہہ دیتا تو تیری ختم نبوت کی چادر پر داغ آ جاتا۔ اس لیے میں نے تیرے بیٹے بچپن میں اٹھا لیے، اپنی جوار رحمت میں لے لیے، یہ تیری ختم نبوت کا معاملہ ہے۔ شاہ جی کہا کرتے تھے، عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے، لوگوں جانتے ہو ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ بہت کام کا جملہ، بہت کام۔ جب میں نے یہ پڑھا تو یقین جانیے میں ایک عرصے تک جھومتا رہا۔ واہ سید تیری اپروچ، واہ سید تیری اپروچ، تیری رسائی کہاں پہنچا تو۔ شاہ جی کہا کرتے تھے نبی وہ ہوتا ہے جو خود، شاہ جی کہا کرتے تھے نبی وہ ہوتا ہے جو خدا سے باتیں کرے، نبی وہ ہوتا ہے جو خدا سے، باقی کوئی بات ما کان لبشر
ان یکلمہ اللہ الا وحیا، نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے باتیں کرے۔ آدم نے باتیں کی، ابراہیم نے باتیں کی، موسیٰ نے باتیں کی، اور پھر خاتم النبیین کا دور آیا، محمد عربی سے باتیں ہوئیں، اتنی باتیں ہوئیں، 23 برس تک باتیں ہوتی رہیں۔ پھر کہا گیا اب نبوت ختم کرتا ہوں، تیرے بعد کوئی جچتا ہی نہیں کہ میں بات کروں۔ تیرے بعد کوئی جچتا ہی نہیں، اب میں نے قیامت تک کسی سے بات نہیں کرنی۔ شاہ جی کہا کرتے تھے صرف قیامت تک نہیں، صرف قیامت تک نہیں، بلکہ میں تو قیامت کے دن جب تک تو نہیں بولے گا بات نہیں کروں گا۔ جب تک تو نہیں بولے گا، وہ آدم کہیں گے میں نہیں بات کرتا، ابراہیم کہیں گے میں بھی بات نہیں کرتا، انہی سے بات کیجئے نا، وہی بات کریں جنہوں نے آخری مرتبہ بات کی تھی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ آخری نبی ہیں، وہ آخری رسول ہیں۔ اور تیسرا عقیدہ، میری پہچان وہ عظمت صحابہ ہے، ناموس صحابہ ہے۔ خانپور والوں، نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام اصحاب محمد کا ہے۔ عقیدہ دے رہا ہوں، ایک ایک جملے میں عقیدہ دے رہا ہوں۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام اصحاب محمد کا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی رسول کو اللہ نے ایسے صحابہ نہیں دیے جتنے وفادار صحابہ محمد کو دے دیے۔ محمد لب ہلاتے ہیں، صحابہ جانے وارتے ہیں۔ محمد اشارہ کرتے ہیں، صحابہ سمندروں میں کود جاتے ہیں۔ محمد آنکھ اٹھاتے ہیں، یہ آگ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ گھر کے برتن بھی وار دیتے ہیں، تن کے کپڑے بھی اتار دیتے ہیں، لباس کے بٹن بھی چھوڑ دیتے ہیں، ببول کے کانٹے اڑس لیتے ہیں، دیواروں پر ہاتھ پھیر کر سب کچھ تیری خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ خانپور والوں، بدقسمتی ہے، میرے زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگ تاریخ کی کتابیں پڑھ کر صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں۔ بد نصیب لوگ پڑھتے کیا ہیں؟ تاریخ، اور تنقید کس پہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے درد سے فرمایا، لوگو میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے، میری صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ کی مٹھی بھر جو کے صدقے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان صحابہ نے اس زمانے میں سانسیں لی ہیں جس عہد میں محمد عربی نے سانسیں لی ہیں۔ قرآن کہتا ہے والعصر، قسم ہے تیرے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، قیامت تک آنے والے سارے انسان نقصان میں ہیں، نقصان سے وہی بچے ہیں الا الذین آمنوا، جن کو تیرے قدموں میں بیٹھنا نصیب ہو گیا۔
وہ ہمارے ایک دوست ہیں نادر صدیقی، ہاں کیا بات کرتے ہیں اصحاب کے متعلق. اللہ ان کے زور قلم. میں تو بھائی جس کی بات کرتا ہوں اسے دعا بھی دیتا ہوں. ہمارے ساتھ ندیم صاحب اللہ ان کے زور بیان میں اضافہ کرے. انہوں نے کیا خوب قلم چلایا. وہ کہتے ہیں کہ توصیف تعریف توصیف صحابہ کی سناتے ہوئے ہم لوگ، ہم تو صحابہ کے ترانے سناتے ہیں. توصیف صحابہ کی سناتے ہوئے ہم لوگ، صدیق کو سردار بناتے ہوئے ہم لوگ، بس فاتح ایران کا فاتح. آج کچھ بدبختوں نے قرم ایجنسی میں ہمارے اہل سنت کے بھائیوں پر شب خون مارا. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اس کیمرے کے سامنے، وہ دہشت گرد تنظیمیں جو اہل سنت کی اکثریت والے ملک میں بدماشی کر رہی ہیں، انہیں لگام دی جائے، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے. خون بہانے والے ہمارے مظلوم سنی بھائیوں کا بدلہ لیا جائے. اور بس فاتح ایران کا دیتے ہیں حوالہ، بس فاتح ایران کا دیتے ہیں حوالہ، اور شیطان کو رستے سے ہٹاتے ہوئے ہم لوگ، اور ایک پیڑ کے سائے میں لیا عہد نبی نے. ہاتھ دو. لقد رضی اللہ، اس سے بڑی صحابہ کی میرے پاس نہیں ہے، اس سے بڑی آیت. لا قد، لا دو دفعہ تاکید، لام بھی تاکید اور قد. بالیقین، بالیقین رب راضی ہو گیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. بالیقین لقد، اللہ راضی ہو گیا. یہ لقد وہ کسی نے کہا کہ رضوان کی آیت میں جو لقد آیا ہے، یہ جو لقد آیا ہے رضوان کی آیت میں جو لقد آیا ہے، اے مورخ تیری تاریخ کا رد آیا ہے. 2% کا مورخ، 2% کا مورخ. رضوان کی آیت میں جو لقد آیا ہے، اے مورخ تیری تاریخ کا رد آیا ہے. اور ایک پیڑ کے سائے میں تحت الشجرہ، ایک پیڑ کے سائے میں لیا عہد نبی نے. اور ایک پیڑ کے سائے میں لیا عہد نبی نے. اور اس عہد کو صدیوں سے نبھاتے ہوئے ہم لوگ، جزاک اللہ جزاک. اور اس عہد کو صدیوں سے نبھاتے ہوئے ہم لوگ. اور تم لوگ وہ تم لوگ سناتے ہو مؤرخ کی روایات. ایک آج کل فتنہ نیا اٹھا ہے جیلم میں، چند کتابیں تاریخ کی سامنے رکھی ہوتی. تم لوگ سناتے ہو مؤرخ کی روایات.
قرآن کی آیات سناتے ہوئے ہم لوگ ماشاءاللہ ہماری محفل کے مہمان معظم جناب عبدالشکور برادران بڑے اچھے نعت خوان ہیں، میرے علاقے کے ہیں، ماشاءاللہ گرائی ہیں میرے. آپ کا گراں ہوتا ہے نا، اور ہمارا چک ہوتا ہے، گاؤں ہوتا ہے. آ جائیں جی، آ جائیں. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ. ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی. اللہ تشریف فرما ہو جی، تشریف رکھیں انشاءاللہ العزیز. یہ 30ویں سالانہ پیغمبر انقلاب و عظمت صحابہ کانفرنس انشاءاللہ اپنی آب و تاب، اپنی شان و شوکت سے جاری ہے. ہم دعا گو ہیں حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب کے لیے، بھائی راجہ عمر صاحب کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی پوری ٹیم، ظاہر ہے یہ دو بندے نہیں، بہت سے لوگ ملتے ہیں، ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، نوجوان ہوتے ہیں، اس میں بزرگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی کاوشوں کو، سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. شاہ جی نے کہا، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، شاہ صاحب نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، حالانکہ قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اللہ سے بات وہی کرتا ہے جو نبی ہوتا ہے. اور یہ جھوٹ بولتا ہے. مرزا لکھتا ہے اپنی ایک کتاب میں کہ مجھ پر وحی کی بارش ہوتی. شاہ جی نے بڑا جملہ کہا. شاہ جی نے کہا بارش تو ہوتی ہوگی لیکن لعنتوں کی. بارش تو ہوتی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی لیکن لعنت کی. اور شاہ جی نے کہا بدبخت، اتنی بڑی جرت اور جسارت کرنے سے پہلے تو نے آئینہ دیکھا ہوتا؟ شیشہ دیکھتا تو کبھی یہ جسارت اور جرت نہ کرتا کہ اس شکل کا آدمی بھی نبی ہوتا ہے، اس حلیے کا آدمی نبی ہوتا ہے. شاہ جی نے کہا تیری تو آنکھوں کی لائن ہی سیدھی نہیں، آنکھوں کی لائن سیدھی نہیں، ایک آنکھ ادھر ایک ادھر. اور شاہ جی کہا کرتے تھے اللہ کا ہر نبی اور رسول پوری امت میں سے سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے. جو نبی اور رسول جس امت کی طرف بھیجا جاتا ہے وہ پوری امت میں سے سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے. اور میں ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب جمال محمد بیان کرتے تو کیا خوب کھو کر کہا کرتے تھے. کہا کرتے تھے مرزے ایک تو ہے بد شکلا، ایک تو ہے بد شکلا اور ایک میرے آقا ہیں محمد عربی. اور کہا کرتے تھے کہ یہ مکھڑے کی تجلی یہ بیاض گردن، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ہے اور حسن ہے. یہ مکھڑے کی تجلی یہ بیاض گردن، دل برانہ یہ چال اور بے ساختہ فن، یہ عمامہ کی سجاوٹ یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، کہ مردہ بھی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بے تاب زباں پہ یہ سخن،
کہ خدا ہے خود جمیل اور اس خدا ہے خود جمیل اور اسے جمال پسند، اسی لیے تو خدا کو ہے آمنہ کا لال پسند۔ خانپور والو حسن کا یہ عالم ہے، مرزا قادیانی سن اور اس کی ذریت سنے، حسن کا یہ عالم ہے کہ رحمت للعالمین خود پوچھتے ہیں جبریل سے کہ تم آدم سے لے کر مجھ تک ہر زمانے کے رسول کے پاس گئے ہو، ان سارے حسینوں میں میں کیسا لگا؟ روح الامین نے عرض کی اللہ کے رسول سب کو دیکھا ہے، سب کو دیکھا ہے، میں نے تو اس کو بھی دیکھا ہے جس کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹائی ہیں، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں آنسو بہاتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی میں چپو چلاتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو نارے نمرود میں گل و گلزار دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے مسکراتا دیکھا، میں نے موسیٰ کو طور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکتے دیکھا، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرتے دیکھا، میں نے سلیمان کو ہوا کے دوش پر اڑتے دیکھا، میں نے داؤد کو زبور کی نغمہ سرائی کرتے ہوئے سنا، میں نے عیسیٰ کو مٹی سے بنے ہوئے پرندے اڑاتے دیکھا، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم اے محمد آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا تو صرف آپ ہی کو دیکھا۔ اسلامی عقائد میں سے سب سے پہلا بنیادی اور اساسی عقیدہ عقیدہ توحید، اس کے بعد ختم نبوت، پھر ناموس صحابہ، عظمت صحابہ و اہل بیت، اور پھر اعمال صالحہ میں سے اللہ کی توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی والدین کے ساتھ حسن سلوک، سب سے بڑی نیکی۔ میرے آقا نے فرمایا رحمت للعالمین نے، اس بیٹے پر لعنت ہو جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرے۔ اصحاب رسول نے عرض کی اللہ کے رسول کوئی ایسا بدنصیب بھی ہے جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرے؟ کہا ہاں وہ بیٹا جو کسی دوسرے کے ماں باپ پر لعنت کرے اور وہ جواب میں اس کے ماں باپ پر لعنت کرے تو گویا اس نے خود لعنت کی، اس لیے زبان سنبھال کے۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، والد حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں حجرے میں تھی، ایک عورت آئی، اس کے ساتھ ایک بوڑھا بابا تھا، بوڑھا بابا، وہ بالکل۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول یہ بوڑھا ہے، میں بیٹھی رہوں؟ انہوں نے کہا بیٹھی۔ رحمت عالم نے اس خاتون سے پوچھا یہ کون ہے تیرے ساتھ؟ اس نے کہا میرا باپ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی اس کے آگے نہ چلنا، اس کو نام سے نہ پکارنا، اس کے سامنے کپڑے نہ جھاڑنا کہ گرد اس پر نہ پڑ جائے، گالی نہ دینا، جھڑکنا نہ، سرزنش، بوڑھا تھا سرزنش نہ کرنا۔ بوڑھے والدین کا تو خصوصی حکم الکبر کے لفظ اما یبلغن عندک الکبر، خاص حکم ہے بوڑھے۔ عام ایک مفسر نے بڑی عجیب بات لکھی، بوڑھے چونکہ مریض بھی ہوتے ہیں والدین، کبھی کبھی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جوان اولاد کو ناگوار گزرتی، اس لیے قرآن نے کہا قل لہما قولا کریما، نرم بات کرنا بوڑھے والدین سے۔
اور اگر کبھی کبھی کوئی ناگوار بات کر دے بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں تو نگاہیں جھکا کر، جب وہ ناگوار بات کریں تو نگاہیں جھکانا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اس کا ایک مفہوم مفسرین نے یہ بیان کیا، اکھاں تھلے رکھی، نظراں نیویاں رکھی. یہ نہ ہو کہ تو نے نگاہوں سے دیکھا تو بوڑھے ماں باپ نے تیری آنکھوں میں ناگواری دیکھی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا. ایک بیٹے کے متعلق خبر ہوئی اللہ کے رسول کو، ماں کا دل دکھایا ہے. زبان نبوت میں وہ جملہ 3 مرتبہ آیا جو کبھی 1 مرتبہ بھی نہیں آیا. راغم انفہ ثم راغم انفہ ثم راغم انفہ. اس بدبخت کی ناک کٹ جائے. ماں کو رلایا اس نے. ہمارے ایک مشہور شاعر نے اسی حدیث کو منظوم کیا اور نظم مؤثر ہوتی. میں اپنے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے والدین کے متعلق یہ حدیث پیش کرتا ہوں کہ ایک دن حلقہ اصحاب میں نبی نے یہ لفظ راغمہ انفہ. ایک دن حلقہ اصحاب میں نبی نے یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی. اصحاب نے یہ عرض کی کہ وہ بدبخت کون ہے، توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی. ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف، گھر جس کے جنت آئی اور آ کے پلٹ گئی. ماں باپ کا بڑھاپے میں عندک الکبر، ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہیں خیال، اس بد نصیب بیٹے کی قسمت اجڑ گئی. باپ کا بھی خیال رکھنا، بوڑھے باپ کا بھی خیال رکھنا. خانپور والوں، بوڑھے کے سفید بالوں کا تو عرش والا بھی حیا کرتا ہے، لیکن بیٹا حیا نہیں کرتا. لیکن ماں کا تو خصوصی طور پر خیال رکھنا. حملتہ امہ وہنن علی وہن، اس نے تو بڑی مشقتوں سے تجھے پالا ہے. 2 سال تک اپنا وجود نچوڑ کر تجھے خوراک دی ہے. ماں کی محبت کی تو رب بھی قدر کرتا ہے، رب بھی قدر کرتا ہے، رب بھی قدر. جملہ میں بڑا کہہ گیا. ماں کی محبت کی. ایک بیٹا پیاسا رو رہا ہے، اس کی ماں پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہے. اسماعیل سورج آگ برسا رہا ہے، بغیر سبزے کے، بغیر سائے کے بنجر پہاڑ آگ اگل رہے ہیں، اور نیچے وادی میں اسماعیل پانی کی پیاس میں شدت سے تڑپ رہا ہے. اسماعیل رو رہا ہے، ماں بھاگ رہی ہے. میں نے کہا تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دل تڑپتا ہے. تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے. مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے. رب العالمین نے فرمایا ہاجرہ، دوڑتی ہوئی ممتا کی ماری ہوئی ماں سے فرمایا ہاجرہ، پانی تو ہم نے تیرے معصوم کے قدموں میں نکال دیا ہے. پانی تو ہم نے تیرے معصوم کے قدموں میں نکال دیا ہے. پانی کی تو بات نہیں ہے، لیکن بیٹے کی محبت میں تیرا دوڑنا پسند آ گیا. بیٹے کی محبت میں تیرا دوڑنا پسند آ گیا. عرش بری سے اپنی جلالت کی قسم کھا کر اعلان کرتا ہوں،
میں قیامت تک کے لیے تیری دوڑ کو عبادت بنا رہا ہوں۔ اللہ کی توحید، رسول اللہ کی ختم نبوت، ناموس صحابہ، 5 وقت کی نماز، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ آج کی اس سیرت کانفرنس کا، اس کانفرنس کا پیغام ہے۔ 5 وقت کی نماز، عشق رسالت میں بیٹھے ہو نا، دل میں عشق محمد ہے۔ رحمت عالم نے، ایک صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، بہت پیار ہے، میں چاہتا ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ صحابہ تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتا ہے تو نماز پڑھا کر۔ فرائض تو ترک فرائض کا تو ان سے تصور بھی نہیں تھا، اس نماز کا مطلب نفلی سجدے، نماز کثرت سے پڑھا کر جنت میں میرا ساتھ مل جائے گا۔ اور پھر اس بے حیائی کے دور میں خانپور والوں، جب یہ میرے نوجوان کی خلوتوں اور تنہائیوں کو ناپاک کر رہا ہے، میرے نوجوان کی تنہائی اور خلوت پاک دامنی میں نہیں رہی، اس نے جوانی کو بھی چوس لیا اور معاشرہ بھی اخلاقی طور پر کنگال کر دیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر اپنی خلوتوں کو، اپنی جوانی کو پاک دامن رکھنا چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی کر لو، 5 وقت کی نماز پڑھو، اس فتنے سے بچو گے، اس بے حیائی کے فتنے سے۔ اب ہر نوجوان کس کی ویڈیو لیک ہوئی ہے، افسوس کی بات ہے۔ معیار دیکھیے ویوز کا، ویوز کا معیار ہی ہے برہنہ ویڈیو، اور آتی ہے ایک اور وہ کلپ بناتی ہے کہ جی میں نے اپنی اتنی ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں، ان پر اتنے ویوز ہیں، اب میں نے یہ عالی شان گھر بنایا ہے۔ لعنت ہے تیری اس کمائی پر۔ میری نوجوان نسل کو علم سے ڈسکریج کیا جا رہا ہے کہ پڑھنے سے، ڈگریوں سے کچھ نہیں ہوتا، بس کلپ بناؤ، اپلوڈ کرو، ویوز بناؤ، ویوز چاہیے بس۔ عزت کا معیار دولت نہیں ہے، عزت کا معیار عزت ہے۔ دولت تو کنجریوں کے پاس زیادہ ہوتی۔ 5 وقت، اور میں تو ایک آیت ایسی بھی ہے قرآن کریم میں جب کبھی پڑھتا ہوں تو بڑا کانپتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، کہہ اس لیے رہا ہوں کہ اللہ مجھے خود بھی پابندی کی توفیق دے۔ جہنمی جب جہنم پہنچیں گے تو جنتی کہیں گے کیوں گئے جہنم میں؟ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ایمان والے نہیں تھے، ہم کافر تھے، بلکہ قرآن نے تو ایک عجیب بات، ما سلککم فی سقر، جہنم کیوں گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ کافر بھی کہیں گے، مفسرین نے لکھا کافر بھی کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مہنگائی کے اس دور میں انسانیت کا اتنا درد بھی نہیں تھا کہ کسی بھوکے کو لقمہ کھلاتے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم دین کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، ہم اسی روش پر چلتے رہے کہ موت کا یقینی لمحہ آ گیا۔ رب العالمین نے فرمایا اب حشر کے دن میں نے پکڑ لیا ہے، جہنم میں پھینک رہا ہوں۔ ما تنفعهم شفاعت الشافین، کسی سفارش کرنے والے، کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت بھی بے نمازی کے کام نہیں آئے گی۔ خانپور والوں، رسول بھی شفاعت کریں گے، محمد عربی بھی شفاعت کریں گے، قرآن بھی شفاعت کرے گا، حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا، والدین بھی شفاعت کریں گے۔ جن والدین کے بچے بچپن میں فوت ہو گئے، وہ بیٹے، وہ بیٹیاں والدین کی شفاعت کریں گی۔ لیکن قرآن کا اعلان ہے
جو عادی بے نمازی رہے اس حالت میں بغیر توبہ کیے مر گئے، بے نمازیوں کو نہ رسول کی شفاعت کام آئے گی، نہ والدین کی شفاعت کام آئے گی، نہ قرآن کی شفاعت کام آئے گی۔ ما تنفع شفاعت الشافعین